دیکھیے، عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو کسی بھی وجہ سے نااہل قرار دے دیا گیا جس کا انہیں سخت خطرہ موجود ہے، تو جم غفیر عوام کا سارے پاکستان میں باہر نکل آئے گا اور سڑکیں بند کر دے گا، ٹرینیں جام کر دے گا اور جناب چلاؤ گھیراؤ شروع ہو جائے گا۔ یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ تھوڑا سا تاریخ کا جائزہ لے لیں کہ پچھلے جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں یہاں پر وہ کن وجوہات کی بنا پہ چلی ہیں اور کتنی کامیاب رہی ہیں۔ دیکھیں، ایوب خان کے خلاف جو تحریک چلی تھی، اور ایوب خان نے جتنا 65 کی جنگ کے بعد سے مشرقی پاکستان میں حالات خراب ہوئے تھے کیونکہ وہاں کے لوگوں کا دفاع نہیں ہوا تھا، فاطمہ جناح کے ساتھ جو دھاندلی کی گئی تھی، عوام کا غصہ تھا، وہ غصہ نکلا، تو اس کے اندر بھی ایوب خان کے خلاف بھٹو نے جو تحریک چلائی، بھٹو کا جو سب سے زیادہ مرکز تھا وہ اس وقت بھی کراچی تھا۔ کراچی میں گوہر ایوب آیا، اس نے آگے ایوب خان کے الیکشن جیتنے پر جو وائرنگ کی تھی، اس سے لیاقت آباد کے علاقے میں جو لوگوں نے نکل کے پھر وہ پٹھان اور مہاجر کا فساد بن گیا تھا، اور اس کے بعد یہ فسادات چلتے رہے۔ یہ سارا کچھ سندھ میں ہی اور کراچی میں ہی ہو رہا تھا، یا اندرون سندھ ہو رہا تھا۔ پنجاب اس وقت بھی پرسکون تھا، زیادہ سے زیادہ خاموش ہڑتالیں، مظاہرے یہ ہمارے ترقی پسند لوگ اور یہ لوگ کر دیتے تھے کیونکہ مسلم لیگ وغیرہ تو ویسے ہی کمزور ہو چکی تھی اس وقت تک۔ تو ایسا کوئی بڑا نہیں ہوا تھا بھٹو صاحب کے وقت۔ ایوب خان کمزور ہو گئے تھے، اور ایوب خان خود کیونکہ کمزور ہو چکے تھے لہٰذا وہ اقتدار چھوڑ کے چلے گئے تھے اور بہانہ کیا تھا کہ جی چینی کی قیمت مہنگی ہو گئی ہے۔ پاکستان میں اس کے بعد جو اگر کوئی ملک کی تحریک اگر چلی ہے تو وہ ہے 1977 میں قومی اتحاد کی تحریک، جس میں بھٹو صاحب نے بڑے پیمانے پہ دھاندلی کی تھی۔ یقینی طور پہ وہ بغیر دھاندلی کے بھی شاید چند سیٹوں سے الیکشن جیت جاتے، لیکن وہ بھی جس طرح عمران خان آج کل 2/3 اکثریت کا بھوت سوار ہے نا، تو ان کے سر پہ بھی 2/3 اکثریت کا بھوت سوار تھا، تو انہوں نے 2/3 اکثریت حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، جس کی بنا پہ ان کو بہت ساری سیٹوں پہ دھاندلی کرنی پڑی، اور اس کے نتیجے میں ان کو قومی اتحاد کی تحریک کا سامنا کرنا پڑا، جو واقعی لنڈی کوتل سے لے کے کماڑی تک چلی تھی۔ لیکن اس میں بھی اہم پوائنٹ یہ ہے کہ وہ تحریک بھی 10 مارچ کو صوبہ اسمبلی کے الیکشن ہوئے تھے جس کا قومی اتحاد نے بائیکاٹ کیا تھا 77 میں، اور اس کے بعد انہوں نے اگلے ہی 2 دن بعد ہڑتال کا اعلان کیا تھا، یعنی 9-10 مارچ کو ہڑتال، 12 مارچ کو ہڑتال تھی۔ ہڑتال پورے ملک میں کامیاب ہوئی تھی، سناٹا تھا پورے ملک میں بالکل، کیونکہ الیکشن کا فیور تھا اور تازہ زیادتیاں ہوئی تھی، الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے بعد جو پوری تحریک چلی وہ پورا 1 مہینہ صرف کراچی اور حیدرآباد میں چلتی رہی۔ اس پورے 1 مہینے پورا پنجاب ساکت تھا، چھوٹے چھوٹے مظاہرے ہوتے تھے۔ 9 اپریل یعنی تقریباً الیکشن کے پورے 1 مہینے بعد 9 اپریل کو نیلا گنبد مسجد لاہور کے اندر جو مظاہرے کے بعد پتہ نہیں پولیس کو کیا سوجی، اس نے مسجد کے اندر آ کے نمازیوں پہ تشدد کیا اور کافی لاٹھی چارج، گولیاں بھی چلی، پورا مسجد کا صحن خون سے بھر گیا۔ تب پنجاب بیدار ہوا، تب پنجاب بھٹو صاحب کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہوا، حالانکہ پنجاب تو بھٹو کا سب سے بڑا بیس تھا اور وہ نہیں ہل رہا تھا پورے 1 مہینے تک۔ لیکن پھر جو معاملات شروع ہوئے پنجاب میں، پھر ریل کی پٹریاں بھی اکھڑیں، ہڑتالیں بھی ہوئیں، مظاہرے بھی ہوئے، جانیں بھی گئیں، ماشاء اللہ بھی لگا، پھر کراچی، حیدرآباد اور لاہور میں صرف ایک جگہ، پورے پنجاب میں نہیں صرف لاہور میں ماشاء اللہ لگا تھا۔ تو یہ جو تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں یہ ساری سندھ پہ ہوتی ہیں یا کراچی اور حیدرآباد پہ ہوتی ہیں۔ تو 77 کے اندر سارے جہاں کی قربانیاں ایک طرف تھیں، اور صرف کراچی کے اندر تقریباً کچھ نہیں 300 لوگ مارے گئے ہوں گے 77 کی تحریک میں، اور پورے پاکستان میں بمشکل 50 لوگ۔ تو یہ ٹوٹل اس تحریک کا قصہ تھا۔ تو اس کے بعد ایم آر ڈی کی تحریک چلی جو بھٹو صاحب کے حق میں چلی، تو وہ تو صرف سندھ میں چلی، پنجاب میں تو کچھ بھی نہیں تھی۔ پنجاب میں تو میں خود جب یہ تحریک چل رہی تھی اور بے نظیر خود اس وقت تک آ چکی تھی، ہاں استقبال بہت زبردست ہوا تھا لاہور میں، میلے ٹھیلے کے تو شوقین ہیں، میلے ٹھیلے ہوا تھا، استقبال بے نظیر کا انقلابی ہوا تھا بہت زیادہ۔ لیکن بے نظیر استقبال کے چند دنوں کے اندر ہی میں خود لاہور میں تھا، مین بھاٹی گیٹ کے سامنے ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، میرے سامنے شام کو مظاہرہ تھا، وہ مظاہرہ ہوا، آپ یقین کریں مظاہرین کو ایک پولیس کی گاڑی اپنے اندر بھر کے لے گئی، یہ مظاہرہ ختم ہو گیا، ٹوٹل مظاہرہ بلکہ وہ جلوس جو تھا وہ ایک گاڑی میں سما گیا، اور اگلے دن سارے نوائے وقت اور کوہستان جو لاہور کے اخبار تھے مشرق، ان کی ہیڈ لائن یہ تھی کہ پورا جلوس گرفتار۔ تو یہ تحریکیں ہوتی ہیں پنجاب کے اندر، اگر یہ عمران خان سمجھ رہا ہے کہ اگر اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ ہاں میں ایم آر ڈی کی تحریک پھر بتا دوں کہ ایم آر ڈی کی تحریک سندھ میں چلی، اندرون سندھ چلی، وہ کیونکہ سندھ کا پیپلز پارٹی سے اربن سندھ کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو انٹیریئر سندھ میں چلی اور اس میں کافی کچھ ہوا۔ لیکن عمران خان سمجھ جائے کہ اس کے لیے کوئی تحریک چلے گی تو یہ بہت ہی سمجھ لیں کہ خوابوں کی جنت میں رہتا ہے، اس کو بالکل اندازہ نہیں ہے کہ اس کو اگر کبھی نااہل کیا گیا یا گرفتار کیا گیا تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ چند ایک لوگ اسلام آباد کی سڑکوں پر، لاہور کی پنڈی کی سڑکوں پر یا کراچی میں ڈیفنسی کچھ جو ہیں وہ نکل کے 3 تلوار پہ مظاہرے کر لیں گے، اس سے زیادہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ یہاں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ کراچی اور حیدرآباد جب ہلتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں، تو پورا پاکستان ہلتا ہے۔ تو عمران خان یہ تو بھول جائے۔ اب آ جائیں کہ عمران خان کے مقاصد کیا ہیں۔
عمران خان کے مقاصد صرف اس وقت یہ ہیں کہ جو اقتدار مجھ سے چھن گیا، بس ایک دفعہ مجھے وہ اقتدار مل جائے کسی بھی قیمت پہ، اور اس کے بعد میں جوتے بوٹ فوج کے چاٹ لوں گا، جو وہ کہیں گے وہ کروں گا، اور اب آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا جو میں نے پہلے کی. لیکن یہ غلطیاں اقتدار میں آتے ہیں تو ہو جایا کرتی ہیں. وہ بھی یہی سوچ رہے ہیں. اب بڑے بڑے جلسے کر کے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عوام میرے ساتھ ہیں. دیکھیے عوام کتنے ساتھ ہیں جلسوں سے، کم سے کم پنجاب میں جلسوں سے اندازہ نہیں ہو سکتا. میں جیسے کہا پہلے کہ پنجاب میں میلے ٹھیلوں کا شوق ہے، اور پی ٹی آئی کے جلسے میں دیکھ لیتا ہوں پورا جو ان کی ویڈیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے، اس میں شروع میں جو گانے ہوتے ہیں، نئے گانے ہوتے ہیں، فوٹوگرافی ہوتی ہے، عورتیں منہ پہ رنگ لگا کے آئی ہوئی ہیں، بچیاں ناچ رہی ہیں، گا رہی ہیں. تو ٹھیک ہے، میں ان کا مخالف نہیں ہوں، بالکل خواتین کو سیاست میں آنا چاہیے، اور یہ مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے وہاں پر ناچنے گانے پہ. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناچنے گانے کی وجہ سے اس کے جلسے چلتے ہیں، اور اس کے اندر یہ ورائٹی ہوتی ہے. اور عمران خان کی بونگیاں ہر دفعہ ہر آدمی سوچ کے آتا ہے آج دیکھتے ہیں یہ کیا بونگی مارتے ہیں. تو بونگیاں سننے کا بھی ایک شوق ہے. آپ کو پتہ ہے پنجاب میں تو جھکتے وکتے چلتی ہیں. لیکن دیکھیں الیکشن کے نتائج جو ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے. یہ کوئی ایسے رہنما نہیں ہے. بھٹو سے بھی مقابلہ کرنا بیکار ہے، کیونکہ بھٹو بھی کوئی بہت ایسے رہنما تھوڑی تھے کہ وہ اکلوتے کامیاب رہنما تھے، ان کے مقابلے پہ کوئی ہوتا ہی نہیں تھا، یا کھمبے کو کھڑا کرتے تھے وہ جیت جایا کرتے تھے. ایسا تو نہیں ہوتا تھا، ہر جگہ سخت مقابلہ ہوتا تھا. جہاں سے بھٹو 70 میں بھی جیتا ہے، 1970 میں، ادھر اس کی اپوزیشن نے سخت مقابلہ دیا ہے. لاہور میں میاں طفیل محمد نے، جاوید اقبال نے، ڈیرہ غازی خان میں مفتی محمود نے تو ہرا ہی دیا تھا، اور سندھ میں ہر جگہ ان کو بھرپور مقابلہ ملا. اس طرح عمران خان نے جو اگر پنجاب کی جو اپنی سیٹیں پہ جو الیکشن ہوئے تھے 20، اس میں سے 5 سیٹیں ہاری اس نے اپنی، لیکن باقی سیٹوں پہ بھی جہاں پی ٹی آئی جیتی ہے وہاں بھی آپ دیکھیں کہ 5-5 10 7 ہزار کا تو فرق ہے نا. تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ کس طرح کھمبے کو دیا جاتا ہے ٹکٹ اور جیتا، تو وہ تو آپ کراچی میں دیکھیں الطاف حسین کو. الطاف حسین کی مقبولیت ایسی تھی کہ کہاں 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ ووٹ، کہاں 5,000 ووٹ. تو اس کو کہتے ہیں کہ مقبولیت ہے یہ مقبولیت. اب اس کو مقبولیت کو بھی فوج نے تیل لگا دیا. تو جب ہماری ہاں ایک چیز مان لی گئی ہے کہ ہمارے یہاں فوج جو ہے وہ طاقت کا سچ چشمہ ہی نہیں ہے، بلکہ وہی طاقت ہے، وہی پاکستان ہے، وہی پی ہے، وہی اے ہے، وہی کے ہے. تو سب کچھ وہی ہے. تو اب سب نے تسلیم کر لیا ہے. تو انہوں نے الطاف حسین جیسے رہنما کو بھی زبان بندی کر کے بند کرا دیا. اور ٹھیک ہے، الطاف حسین کی مسائل دیکھے ملک سے باہر تھے، یہاں ہوتے تو کیا ہو جاتا، مار دیے جاتے. لیکن کم سے کم بہرحال ایک قائد کے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے، ان میں نہیں تھی، تو اس کا خمیازہ بھگتا. لیکن اس کے باوجود 30 سال تک ریموٹ کنٹرول پہ لندن میں بیٹھ کے پارٹی چلانا، نواز شریف اور زرداری اور عمران خان کے تو اچھے خان بھی نہیں چلا سکتے. یہ تو تھوڑے دن باہر رہتے ہیں تو پارٹیاں ہل جاتی ہیں. یہ تو سلام کریں فیملی سسٹم کو، جوائنٹ فیملی سسٹم کو، جو نواز شریف کی فیملی لے کے چل رہی ہے. تو عمران خان کی مقبولیت سب ڈھیلا ہے. الیکشن ایک اوپن الیکشن ہوں گے تو یہ زیادہ 40-45 پنجاب کی سیٹیں ان کو مل سکتی ہیں، وہ بھی اربن علاقوں سے. دیہی علاقوں میں سے ان کو کچھ نہیں ملنے والا. تو الیکشن کے نتائج تو سب کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے. اور پھر جو الیکشن کے اندر جو بڑے پیمانے پہ جو سیٹنگ ارینجمنٹ ہوگا اور پھر جو بعد میں حکومت بنے گی، تو اس کے اندر ان کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. یہ تو 2011 سے بڑی مقبولیت پہ تھوڑی ہیں آج. 2013 پہ جب حمید گل بھی زندہ تھے، عبدالسلام بھی، نزل الاسلام بھی زندہ تھے، پاشا بھی موجود تھے، عمران فوج بھی موجود تھی پوری طاقت کے ساتھ، تو انہوں نے کیا تیر مار لیا تھا. اور اس کے بعد مزید طاقت ملنے کے بعد جب نواز شریف کے ہاتھ پیر باندھ دیے تھے، تو 2018 میں انہوں نے کون سا تیر مار لیا تھا، جب ادھر ادھر کے مانگ ٹانگ کی تو حکومت بنی تھی ان کی. تو اب یہ کون سا تیر مار لیں گے؟ کوئی 2 تہائی وعدہ تائی نہیں، 1 تہائی بھی مل جائے تو غنیمت ہے. تو ایسی کوئی ان کی مقبولیت وغیرہ نہیں ہے، صرف دکھاوے بازی، ڈرامے بازی ہے، جس کو ہمارے یہاں کے وہ اینکر جو یہ اصل حقائق بتائے نہیں رہے. مجھے افسوس ہے یہ حامد میر پہ، نجم سیٹھی پہ کسی نے صحیح کہا ان کے بارے میں کہ یہ ان کو یوتھیا انفیکشن ہو گیا ہے. یہ خواہ حالات واقعات اپنے آفس کی سے ڈرتے ہیں، اپنے آفس کے لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی اس پہ آ کے پتھر نہ مار دے. شیشے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ. ورنہ ایسی ان اینکروں کو بتانا چاہیے ماضی کے، بھائی ماضی میں بڑی بڑی تحریکیں چلی ہیں تو ان کا انجام کیا ہوا ہے، اور تحریکیں کیوں چلی ہیں. کہ عمران خان جیسے لوگ تحریک چلا سکتے ہیں جو 4 سال حکومت میں رہ چکے ہوں. جو لوگ حکومت میں نہیں رہتے ہیں ان سے عوام کو پھر بھی آسرا ہوتا ہے کہ یار یہ نئی چیز ہے، یہ نئی کوئی حکومت بنائے گا، کوئی نئی چیز لائے گا. عمران خان تو 4.25 سال پاکستان کے عوام کا جوس نکال دیا اس نے، جس کو اب یہ بیچاری نواز شریف کی حکومت، شہباز شریف کی حکومت بگڑی بنانے کی کوشش کر رہی ہے. اور یہ اتنا بڑا میں تو کہتا ہوں ثواب کا کام کر رہی ہے کہ اس پہ تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا ہی دے گا، کہ یہ اپنی مقبولیت کو داؤ پہ لگا کے ریاست کو بچا رہے ہیں. اور میں جلسوں کے بارے میں آپ کو پھر میں بار بار کہتا ہوں، لوگ بعض اس کو ایکسیپٹ مطلب کرتے ہیں برے دل کے ساتھ، کہ دیکھیں اگر آپ نشتر پاک میں ہماری محرم کی مجالس دیکھ لیں، 10 محرم کی مجلس دیکھ لیں، اس کے بعد جو جلوس نکلتا ہے اور اس کو ہمارے نمائش کے چوک سے دیکھیں، تو نمائش سے لے کے بندر روڈ تک سر ہی سر ہوتے ہیں. اگر اس کو تحریک انصاف کی لائٹنگ سے دیکھا جائے تو وہ آپ کو لگے گا کم سے کم 50 لاکھ کا اجتماع ہے. اور یہ لوگ 1-2 کونسلر کی سیٹ سے زیادہ کراچی میں اس مسلک کی بیس پہ ٹکٹ نہیں ہے، یہ لوگ جیت نہیں سکتے. طاہر القادری آتے ہیں کتنے بڑے جلسے کرتے ہیں، کوئی ہے ان کی کہیں سے ووٹ مل سکتے ہیں ان کو. اس طرح لبیک نے تو تاریخی بادشاہی مسجد کے اوپر مولانا خادم حسین کا جنازہ پڑھایا تھا نا.
کتنے ووٹ ملتے ہیں ان کو؟ 7,000 5,000 6,000. تو یہ مقبولیت جلسہ مقبولیت کی کوئی پیمانے نہیں ہوتا. اور یہ بونگیاں مارنا صرف ان کی بونگیاں دیکھنے کے لیے، ان کا مزاحیہ فلم دیکھنے کے لیے، کیونکہ عمر شریف اور معین اختر کے انتقال کے بعد ہمارے پاس مزاحیہ فنکار نہیں ہے. ایک مولانا طارق جمیل ہیں جو کبھی کبھار بونگیاں مارتے ہیں، اور ایک ہمارے عمران خان ہے جو ہر 24 گھنٹے میں 2 دفعہ بونگیاں مارتا ہے. تو ان کی کوئی مقبولیت نہیں ہے، کوئی ان کا معیار نہیں ہے، کوئی ان کا مستقبل نہیں ہے. عوام اچھے اور برے کی پہچان کرتے ہیں، اور ہمارے اینکرز کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر یہ پردہ ہٹائیں، سچائی بیان کریں کہ کس طرح اس ملک کے پاکستان کو ترقی کی راہ پہ لے جانے کے لیے جدوجہد کی جا سکتی ہے.